أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے انتہائی قابل قدر لائق سب احترام حاضرین مجلس، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم اس مسجد حرمین شریفین کے اندر جمعے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی میرا جمعہ پڑھانا اور آپ کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کے کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک گھر تیار کیا ہے۔ اس گھر کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور نبیوں پر بھی ایمان لے کے آئے، یعنی کہ جو نبی آئے ان کی رسالت کو بھی مانا، ان کو من ان مانا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور جنت اللہ تعالیٰ نے کیسی جگہ بنائی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل اعتدوا لعبادی الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، اپنے صالحین بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کی ہے۔ اور کیسی جنت ہے؟ ما لا عین رأت، کہ اس جنت کو ابھی تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی اس جنت کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں دیکھنا اور سننا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی کے دل کے اندر جنت کی نعمتوں کا تصور تک نہیں پیدا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار مطیع بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا اذا داخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، کیا آواز دے گا کہ اے اہل جنت، اہل جو جنت کے اندر چلے جائیں گے ان کو مخاطب کر کے یہ بندہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ اے جنتی نوابوں، جنت کے مہمانوں، اللہ کے مہمانوں،
یہ آپ جنت کے اندر آ چکے ہیں اور آپ اس جنت کے حقدار بن چکے ہیں۔ اب ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب اس جنت کے اندر آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ کو جنت کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی، آپ اس کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کہ اے جنت کے اندر آنے والو، آج کے بعد ہمیشہ آپ تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے، آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں چھوئے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَرْحَمُوا أَبَدًا، کہ اس جنت کے اندر آنے والے خوش نصیبو، آج کے بعد آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گے، آپ پر کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اور اعلان کروانے والے اللہ رب العزت ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بات کرتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، کہ اے جنت کے اندر آنے والو، آج کے بعد آپ یہاں پہ خوشحال رہیں گے، کبھی بھی آپ کے اوپر تنگی بدحالی کبھی نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ بنتا ہے، آج ہم جوان ہیں، کل بوڑھے ہونا ہے، آج ہم صحت مند ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ بندے کے اوپر دن اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر لے کر آتے ہیں، کہ بندہ اگر صحت مند ہے، ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو، آج جوان ہے کل بڑھاپا بھی آئے گا، آج خوشحال ہے کل بدحالی بھی آئے گی۔ اسی طرح یہ جنت جو ہے ایسی نہیں ہے، اگر بندہ چلا جائے گا تو اس کے اندر بندہ ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ تندرست رہے گا، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے موت بھی نہیں آنی۔ میرے بھائیو، یہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، اور اس جنت کے تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر کچھ گھر بنائے ہیں۔ اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ بالا خانے بنائے ہیں۔ وہ بالا خانے کہ جو بھی بندہ، نبی علیہ السلام نے بھی بتایا، قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان بالا خانوں کا وارث بنا دے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا جنت کے اندر واقعی یہ گھر بنے ہوئے ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دخلت الجنت او اتیت الجنت فابصرت بصرا کسرا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا، میں نے ایک بہت خوبصورت محل دیکھا، بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے کہ میں نے ایک بہت خوبصورت محل دیکھا اور میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ محل میرا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ قریش کا ایک آدمی ہے، یہ محل اس بندے کا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ کے دل میں خواہش تمنا پیدا ہوئی کہ یہ محل ہو سکتا ہے میرا ہی ہو۔ آپ نے پوچھا وہ قریش کا جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ پیغمبر جو اللہ کہے اے محبوب پیغمبر آپ کہیں تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نہیں، میں ایک وقت کی کھاؤں اور دوسرے وقت کی تجھ سے مانگ لوں۔ وہ پیغمبر جو اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا رہا ہے،
آج وہ دل میں خواہش پیدا کر رہا ہے کہ شاید کہ یہ محل میرا ہو. کیسا خوبصورت ہوگا, کتنا عالی شان بنا ہوا ہوگا. ہمیں اس بات سے پتہ چلا کہ جنت کے اندر محلات ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ یہ محل دے گا. میرے بھائیوں, جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان, بڑے ہی جناب سونے کے محل, موتیوں کے محل اور بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی چیزوں سے محل بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم کما یتراءون کوكب. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایسے محل ہیں, ایسے بالا خانے ہیں کہ جو آپ نہ اس بات یوں سمجھ لیں کہ جنت کے آپ درجات دیکھیں کہ اگر جنت کے بالفرض کریں کہ جنت کا 100 درجہ ہے تو اس میں سے 80 جو درجے ہوں گے, 80 نمبر پہ جو بندہ ہوگا اور 81 نمبر پہ جو بندہ ہوگا, یہ 80 نمبر والا بندہ 81 نمبر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ستاروں کو ہم غروب ہوتے بھی دیکھتے ہیں اور طلوع ہوتے بھی دیکھتے ہیں, اتنا عالی شان نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ محل ہوں گے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل تو پھر مطلب کہ انبیاء کے ہی ہوں گے, یہ اتنے اونچے اتنے بڑے محل, اور دیکھیں ایسے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں, ستارے ہمیں کتنے خوبصورت چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. اسی طرح یہ محل بھی ان لوگوں کے ہوں گے جو بہت اعلیٰ یعنی کہ انبیاء کرام ہے, اللہ کے رسول, ان کے بالا خانے ہوں گے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, آپ فرماتے ہیں بلا والذی نفسی بیدہ, نہیں بلکہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. یہ بالا خانے ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. جنہوں نے اللہ پر ایمان لے کر آئے جو لوگ اور جنہوں نے اللہ کے انبیاء کی تصدیق کی, یہ محل اتنے عالی شان ان لوگوں کے لیے ہوں گے. میرے بھائیوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لے کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آنا, رسالت کو ماننا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو ہی مشکل کشا ماننا ہے, اللہ کو ہی حاجت روا ماننا ہے, اللہ کو ہی بگڑی بنانے والا ماننا ہے. آپ سے میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں. یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, وقت کا بادشاہ آیا, بیت اللہ کے اندر آیا. انہوں نے دیکھا کہ بندہ تو بہت مطلب معزز گھرانے کا لگتا ہے, بندہ تو جناب بہت ہی عظیم لگتا ہے, لیکن حالت دیکھی پھٹے پرانے کپڑے ہیں, خستہ حالت کے اندر دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ سالم بن عبداللہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں. تو جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو بادشاہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کیا کہتا ہے کہ سالم تو مجھ سے سوال کر, میں وقت کا بادشاہ ہوں, تو جو سوال کرے گا میں آپ کا سوال پورا کروں گا. اب حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کا جواب سنیے کہ حضرت سالم فرماتے ہیں بادشاہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کیا مانگوں آپ سے, کس مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑا ہوں, میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑا ہو کر کے تجھ سے مانگوں, مجھے تو شرم آتی ہے. کھڑا گھر اللہ کے بیت اللہ میں ہوں
اور مانگوں تجھ سے، سوال تجھ سے کروں، کیا میں اللہ سے نہیں مانگ سکتا؟ وقت کا بادشاہ تھا، پریشان ہوا، کافی پریشان. دیکھیں بادشاہ کے ساتھ ایسی بات کی جائے تو بادشاہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ان کو بادشاہ کو یہ بات بری لگی، پریشان ہوئے، تو خیر انہوں نے یہ بات نظر انداز کی اور حضرت سالم کے اوپر انہوں نے نظر رکھی. تو حضرت سالم بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد نکلے تو یہ بھی پیچھے چلا گیا. جا کے کہتا ہے کہ اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل آئے ہیں، اب مانگو جو مانگتے ہو. تو حضرت سالم فرماتے ہیں کیا میں آپ سے کوئی دنیا کی چیز مانگوں یا آخرت کی مانگوں؟ یہ بادشاہ کہتا ہے کہ دنیا کی مانگو، آخرت کی میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ بات سن لے، میں اللہ کے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں، میں نے تو اس سے نہیں دنیا مانگی، تجھ سے کیا دنیا مانگوں؟ میں تو اس خالق سے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، جس اللہ نے بندے جو روٹی کھاتا ہے اس کو روٹی دیتا ہے، جس کو بوٹی چاہیے وہ بوٹی دیتا ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے. میں نے تو دنیا کا اس سے بھی سوال نہیں کیا، تجھ سے کیسے کروں؟ یہ ہے میرے بھائیوں غور کرنا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ایمان لے کر آیا جائے، یعنی کہ اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مشکل میں بندہ پھنس جائے تو اللہ کو ہی مداوے کے لیے بلایا جائے. یہ مقام ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ جنت کے اندر ایسے گھر ہوں گے، ایسے بالا خانے ہوں گے کہ ان کے اگر اندر کھڑے ہونا تو باہر سب کچھ نظر آتا ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو ان سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے. مطلب ایسے کہہ لیں کہ اگر بندہ اندر کھڑا ہے اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر کھڑا ہے تو اندر نظر آئے گا. اتنا خوبصورت تراشا ہوا موتی کا محل، یہ کس کے لیے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی ہے، غور سے سنیے میرے بھائیوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ محل جو ہے یہ اس بندے کا ہوگا جو بندہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو بندہ لوگوں کی دعوت کرتا ہے. دیکھا یہ بندہ بہت ماڑا ہے، غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، چلیں یار کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس آ جاؤ کھا لو. جو بندہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے محل اس بندے کے لیے تیار کیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ محل جو ہے اس بندے کے لیے ہے جو بندہ گفتگو کے اندر نرمی برتتا ہے. مطلب بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے مزاج کے خلاف بات ہو تو بندہ فوراً چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے لہجے کو نرم رکھتا ہے، زبان کے اندر اس کی کڑوی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، بلکہ نرمی ہے، جس کی زبان نرم ہو جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محل اس بندے کا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلسل روزے رکھتا ہے نا، اللہ نے یہ محل اس کے نام بھی کر دی ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کی نماز پڑھتا ہے، مطلب کہ رات جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے نام یہ محل کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں تہجد کے فائدے کتنے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو ختم کرتا ہے. اب دیکھیں آج دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ ہی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی کسی مرض کے اندر، کسی بیماری کے اندر، کوئی نہ کوئی بندہ ہر بیماری کے اندر، تقریباً ہر بندہ ہی کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک تو اس بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں، دوسرا اس بندے کی بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایسا گھر ہوگا کہ جس کے اوپر نام لکھا ہوگا کہ یہ جو گھر ہے یہ میرے فلاں شخص کا گھر ہے، میرے فلاں بندے کا گھر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کا اللہ تعالیٰ لخت جگر یعنی کہ جوان بیٹا ہے اور موت کا وقت آیا ہے، فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے ہیں، جب فرشتے روح کو لے کر گئے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں جی اللہ، آپ کے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو ہم لے آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا، اس کا میرے بارے میں کیا خیالات تھے، کیا اس کی زبان پر کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا وسترجع، کہ جو بندہ جس کا ہم نے بیٹا فوت کیا ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ جب اللہ یہ بات سنتے ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ اب آپ نے اتنا بڑا کام تو کر لیا ہے، تو اب آپ ایک اور کام کریں کہ آپ جنت کے اندر چلے جائیں اور جنت کے اندر جا کر کے اس میرے بندے کے لیے ایک گھر تعمیر کریں، جس نے صبر کیا ہے، جس نے مشکل کے اندر بھی میری تعریف کی ہے، اس بندے کے لیے ایک گھر بنائیں، اور گھر بنانے کے بعد اس بندے کے گھر کے دروازے کے اوپر بیت الحمد اس کے نام لکھ دو، بیت الحمد، کہ حمد والا گھر اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی ایک خوش نصیبی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اگر ایسا ہو جائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پیٹنا نہیں چاہیے، گریبان کو پھاڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت کے اندر بناتے ہیں اور نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کے اندر 12 رکعات کی حفاظت کرتا ہے یعنی کہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر بھی جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم دنیا کے اندر گھر بنانا شروع کریں نا تو ہم گھر کا سب کچھ لگ جاتا ہے، گھر پھر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی کھانا کھلاؤ جنت میں گھر بن جائے گا، 12 رکعتیں پڑھو جنت میں گھر بن جائے گا، نرم گفتگو کرو جنت میں گھر بن جائے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ جنت میں گھر بن جائے گا۔ اب جو میں روایت پیش کرنے لگا ہوں بڑے انہماک کے ساتھ سننی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کو کسی کو کیا فضیلت ہے، ہر کئی ایسی صورتیں ہیں، ایسی آیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ اس میں سے ایک صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کی تلاوت 3 دفعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر ایک پورے قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہم نظر ڈالیں تو میرا حسن ظن ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کو یہ صورت ضرور آتی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف 3 دفعہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آپ فرماتے جو بندہ اس کی 10 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اور اس کی تیسری فضیلت کیا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھا، وہ مسجد قباء کی امامت کرواتا تھا، اور جب بھی وہ جماعت کرواتا تھا سورۃ فاتحہ کے بعد وہ سب سے پہلی جو سورت پڑھتا تھا نا وہ یہ تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اور بھی قرآن مجید کی اور جگہ سے بھی تلاوت کرتے تھے، اور سورت بھی کوئی ساتھ ملاتے تھے، تو ان کے جو پیچھے پڑھنے والے تھے یہ کافی پریشان تھے اس بات سے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ یا تو آپ صرف قل واللہ پڑھا کریں، قل هو اللہ احد پڑھا کریں، یہ سورت پڑھا کریں، یا پھر کوئی اور سورت پڑھا کریں۔ آپ یہ پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، اگر آپ نے مجھے امامت والا مسئلہ دینا ہے تو دیجئے، وگرنہ آپ اس جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کیجئے۔ اور یہ ماننے والے جو پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ امام صاحب ہیں، یہ مطلب کہ کسی اور جگہ پہ جا کے امامت کروائے۔ ان کو پسند بھی کرتے تھے۔ چلتے چلتے یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ بتا تو کیوں یہ سورت پڑھتا ہے، تو اپنے مقتدیوں کی بات کو کیوں نہیں مانتا، کیوں یہ مطلب کہ آپ اسی سورت کو پڑھتے رہتے ہیں؟ تو یہ صحابی رسول جواب دیتا ہے، انی احبھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری اس محبت کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور ایک اور روایت سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور اس کا ایک امیر مقرر کیا۔ وہ امیر بھی جو امیر مقرر کیا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، مطلب کہ یہ پہلے پڑھتے تھے وہ بعد میں پڑھتے تھے۔ جب قافلہ واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے امام صاحب جن کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا تھا وہ ہمارے ساتھ ایسے کرتے رہے، نماز ہمیں ایسے پڑھاتے تھے، سورت پڑھتے، سورت فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے، پھر سورت اخلاص پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پوچھا کیوں تو ایسے کرتا ہے؟ تو یہ بندہ کہتا ہے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، کہ اس کے اندر رحمان کی صفات ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کی تلاوت کروں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، آپ فرماتے ہیں جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے، جیسے تو اس سے پیار کرتا ہے، عین اسی طرح اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ قل هو اللہ احد کتنی چھوٹی صورت ہے، یہ پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں لگتا۔ اگر بندہ 3 دفعہ پڑھے تو اس کے لیے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 10 مرتبہ بندہ کر لے تو 3 قرآن اور 10 پاروں کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت کے اندر بھی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر جو اس سے زیادہ محبت کرے گا، پیار کرے گا، تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب بھی کر دے گا، اور اللہ اس بندے کے ساتھ پیار بھی کرے گا جو اس سے پیار کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کسی مریض کے پاس جاتا ہے، حال پوچھتا ہے، ان سے جو بیماری ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس کا مطلب کہ حال پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا بھی گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے،
آج کل نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نا ایسے ہے کہ جیسے مطلب کہ ایک رواج بن چکا ہے، اگر کوئی جاننے والا ہے نا تو ہم اس کی عیادت کرتے ہیں، یا کوئی سیٹ بندہ ہے نا ہم اس کی عیادت کرتے ہیں، یا ہمارا زیادہ ملنے والا ہے جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہم اس کی، وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرتے ہیں، باقی ہم کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت اگر کسی کی عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت گیا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مریض کے پاس ہوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے، آپ تو مسلمانوں کی عیادت کیا ہی کرتے تھے، آپ یہودیوں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچہ آتا تھا، بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام عیادت کے لیے گئے، پوچھا، حال پوچھا، سب کچھ پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں محسوس کیا جیسے یہ موت کے بالکل قریب ہے، تو آپ نے فوراً دعوت دے دی اور یہ بچہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ نے دین کا ہی فائدہ سوچا ہے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو جہنم کے اندر چلا جائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ایسے پشتوں سے پکڑ پکڑ کے ایسے جنت میں لے کے آ رہا ہوں، تم لوگ جہنم میں گر رہے ہو، پروانوں کی طرح گر رہے ہو، میں پکڑ پکڑ کے لے کے آ رہا ہوں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے جو بیمار بھائی ہو اس کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ مفاد نہیں ہے، بلکہ جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کا بھی گھر اللہ تعالیٰ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو صرف کسی مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہو تو صرف اللہ کی رضا ہو؟ بہت مشکل ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو۔ ہم اپنے کام جاتے ہیں، وہ چاہے دور ہو چاہے نزدیک ہو، کتنا مرضی دور ہو جتنا مرضی نزدیک ہو، گھر کے ساتھ گھر ہو تو پھر بھی ہم نہیں جاتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو میں نے بیان کیا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔